قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا۔ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کرو۔ کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہک گیا، یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، دشمنوں کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے، وہ اپنے دوست اور دشمن سب کو کھلاتا ہے، مومن اور کافر سب کو کھلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر، الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف 1 درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100، اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ 1، صرف 1۔ ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی 1 درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی 1 درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح روک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے
मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है, ऊपर चढ़ा लेती है, तसव्वुर करो। और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए ये अभी एक दर्जा है, अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहां होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती, जिस छोटे बच्चे को देखती, जिस दूध पीते बच्चे को देखती, उससे छीन लेती और अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा ये औरत क्यों कर रही है? जिस औरत के बच्चे को देखती ये पकड़ लेती और अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगती, ऐसा क्यों है? जवाब दिलाए अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए ये हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की उस मोहब्बत को देखा, उस औरत की उस रहमत को देखा जो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे साथियों, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए और फिर इस औरत से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तसव्वुर करो नबी का सवाल। जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए, फिर इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या वो डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साथियों, रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जा रहमत का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं कर सकती है। जिसके पास 99 दर्जे रहमत हो, वो कयामत के दिन अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को जहन्नम में डाल दे? लेकिन बंदे गुनाह कर करके, शिरक कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है।
ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی. جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی بیٹی ہے, شادی ہوئی, آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے. کانچ کے 2 برتن, کانچ کے 2 گلاس, شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے, بہت سے برتن دیے, لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں, اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی, اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے. ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے. اتفاق ہے, دوسرا گلاس بچ جاتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی, جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا, اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا, ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی, وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے. اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے. تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی, اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی, اور جو ٹوٹ گیا, چکنا چور ہو گیا, وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا. اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرے گی. جھاڑو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی, کسی کے پیر میں نہ چپ جائے, اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا باہر کوڑے میں جا کر پھینک دے گی. اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی. کیوں؟ ہر چیز کا ایک کوشچن ہوتا ہے, کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے, لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو گھر سے باہر کیوں پھینک رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب ہے, صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے, وہ پینے کے کام آئے گا, مہمانوں کو پانی پلانے کے کام یا چائے پلانے کے کام یا دودھ پلانے کے کام آئے گا. لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں, اس لیے اس کو باہر پھینک رہی ہے. چلیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹے جوان ہیں. ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے, اس کی سرکاری سروس لگ گئی ہے, اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے. ماں بوڑھی ہو چکی ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے. وہ بیٹا 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے, 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے, اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے, اور اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے. لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے, وہ بھی جوان ہے, لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے, لکوا مار چکا ہے. اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپن ہے, ہاتھ بھی اس کے لکوا مار چکے, وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے, نہ اپنے سے بیٹھ سکتا ہے, نہ اپنے سے کھا سکتا ہے, نہ اپنے سے پیشاب اور پائخانہ کر سکتا ہے. اس بچے کی عمر بھی 18-20 سال ہے, اس کا بھائی بھی 20-22 سال کا ہے, جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے. لیکن یہ بیچارہ اپاہج بچہ, دونوں پیروں سے اپاہج, دونوں ہاتھوں سے اپاہج, بستر پر لیٹا ہے. یہ نہ کما سکتا ہے, نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے. یہ بچہ بھی ناکارہ ہے, کسی کام کا نہیں ہے, بیکار ہے, بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے.
बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देख रेख इस बच्चे की कर रही है जो दोनों बिस्तर अपने दोनों पैरों दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, 40 मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो मां अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी, लेकिन इस 18 साल के 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए मां के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया? ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये मां उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी जो बच्चा अपाहिज है, लंगड़ा लूला है और लकवे का शिकार है। ये मां उसकी ज्यादा देख रेख कर रही है। क्यों? अगर अल्लाह मां बाप के दिल से ये रहमत निकाल दे तो मां बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कोई हो सकता है? बताइए। कमीना पैदा हो गया, कमाए हम और मर के हम चले जाएं तो हमारे बनाए हुए घर में तू रहेगा? बाप की मेहनत, बाप का रात में जाग जाग कर मेहनत करके मजदूरी करके बिल्डिंग बनाना, जबकि बाप को मालूम है कि इस बिल्डिंग में हम नहीं रहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रहेगी। अगर अल्लाह बाप के और मां के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो मां बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरी मेहनत की कमाई में तू रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं कर सकती है कि मेरी औलाद मारी मारी फिरे। ये मोहब्बत किसने पैदा की है? उसी रब ने। और 100 दर्जे रहमत के एक उतारा है, और एक रहमत के दर्जे का हाल यह है जो मुर्गी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, बकरी अपने बच्चों से, भैंस अपने बछड़े से, गाय अपने बछड़े से। ये मोहब्बत का तकाजा है। और मां अपने बेटे से मोहब्बत कर रही है, ये मोहब्बत का तकाजा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो रब की रहमत का एक दर्जा। अब जरा आइए फिर देखिए रब की रहमत का हाल क्या है। आइए और फिर देखिए कि रब की रहमत का हाल क्या है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा कर लेगी? जब एक मां अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा करेगी? जबकि उसके पास रहमत के 100 दर्जे, कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को आग में डाल दे? बनी इस्राइल का एक वाक़या बयान करते हुए नबी अकरम ने फरमाया, एक शख्स अपने ऊंट को अपने घर के सारे सामान के साथ पैक करके निकलता है और एक सहरा और जंगल से होता हुआ जाता है। थक गया, जंगल में एक पेड़ से दरख्त से वो अपने ऊंट को बांध देता है और थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब। उसमें पूरे घर का सामान बंधा था। अब ऊंट गायब, होश उड़ गए, ऊंट गायब, मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर और ऊंट गायब। वो कभी इस झाड़ी जाता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता। वो पूरा जंगल तलाश कर डाला, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला। उसको ऊंट नहीं मिला। पूरा जंगल तलाश कर देता है, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता है। मायूस होकर उसी पेड़ के पास आता है
ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا. بڑی محنت سے مال کمایا تھا, غائب ہو گیا اونٹ, کہاں چلا گیا؟ اب کتنا دل لگے گا اتنا مال کمانے میں, اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا, تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا. آتا ہے, اونٹ تو یہ ہے, جا کر دیکھتا بندھا ہے. سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لگا ہوا ہے, اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے, ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا, تلاش کیا تو ملا نہیں, اور اچانک اپنے ہاتھ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں. اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا, اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ مان گیا تیری قدرت, اے اللہ مان گیا میں تجھے, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مارے خوشی کے اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی, واہ واقعی تو میرا بندہ ہے, وانا ربک اور میں تیرا رب. الٹا بول گیا. سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ؟ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے, لیکن اونٹ پا گیا, سامان لگا ہے, خوشی میں اس کو پتا نہیں ہے, دماغ سے ہٹ گیا. اتنی خوشی ہوئی اس کو, اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا, اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک, واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا. یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے. اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے, کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو, اور خوشی خوشی کہتے باپ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ, تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے, ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے, جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا, لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے, ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے. یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا, یہ صحیح میں کہہ رہا, یہ باپ جانتا. رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے جملہ نکلا, اس لیے وہ مسکرا رہا ہے. اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے. فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, مجھے اپنا رب کہو میں تم سب کا رب ہوں. فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں, تو لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں تم مجھے اپنا رب مانو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا, ڈبو دیا, مار ڈالا اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے. آج بھی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. جس زمین میں گاڑا جاتا زمین نکال کے پھینک دیتی ہے, جس سمندر میں ڈالا جاتا سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے, اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا اللہ کا رب کہہ دیا. اللہم انت عبدی وانا رب, تو میرا بندہ میں تیرا خدا. ذرا تصور کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے, اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھا ہے. جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد
جب ساری دنیا سو رہی ہو پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ الی السماء اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اے اللہ اللہم اغفر لذنوبی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا. یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما. اللہ کے نبی فرماتے جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے, اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے, تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب. جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد, اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ, کتنی زیادہ گناہ, کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے. ہاں تو کر رہے ہیں, ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کتنا مہربان ہے وہ اللہ. اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں. ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے, تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں, اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ, قرآن پڑھیے آپ, 20 سے 20 بار, 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا ہے. یا عبادی یا عبادی, بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا قل یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے. بندہ گناہگار ہے, اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں, اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا, اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا, اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لی ہو, اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو, اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے, اے میرے بندو, اے میرے بندو میرے پاس تو آؤ, میرے بندو مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو, میرے بندو میرے پاس گر گڑاؤ تو رو تو صحیح, ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر 20 مرتبہ یا عبادی کہا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ 300 سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے, رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ میری رحمت, یہ میری رحمت, یہ میری رحمت, اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے رحمتی وسعت کل شیء, رحمتی وسعت کل شیء. اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح. اے میرے بندو میری رحمت کے دائرے میں آؤ, ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے, ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے. یہ الرحمن الرحیم
یہ رب کی رحمت ہے. ماں باپ, بھیڑ بکری, دمبا, مرغی, کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی. یہ سب رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے. الرحمن الرحیم. پانی دنیا میں آنے سے پہلے, آنکھ کھولنے سے پہلے پانی وافر مقدار میں. غذا, فوڈ, کھانا سر سبز و شاداب ہریالی اور کھیتیاں اور ان سے پیدا ہونے والا اناج ایک وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خود ایک انسان کی زندگی. ذرا سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس دسترخوان پر کھانے پینے کی رکھی ہوئی چیز میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کیا وہ آپ نے بنائی ہے؟ مثلاً آپ روٹی کھاتے ہیں تو کیا اس روٹی جو گیہوں سے بنی ہے کیا وہ گیہوں انسان نے بنایا ہے؟ کیا آرٹیفیشل گیہوں پیدا ہو سکتا ہے؟ یا گیہوں جس کھیت کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کھیت انسان نے بنایا ہے؟ اس آٹے کو جس پانی میں گوندھا گیا ہے کیا وہ پانی انسان نے پیدا کیا ہے؟ سائنس پر آپ کتنی بھی فخر کر لیں, آج کی موجودہ ٹیکنالوجی پر کتنا بھی گرو کر لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ مل کر ایک گیہوں یا چاول کا دانہ اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں. یہ ہے حقیقت, یہ ہے اوریجنلٹی, یہ ہے فیکٹ, یہ ہے سچائی. ایک گیہوں کا دانہ اور ایک چاول بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا. تو انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن اس زندگی کو گزارا کیسے جائے؟ معاف کیجئے گا, زندگی تو اللہ نے دے دی, تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے. سپوز فرض کر لیجئے آپ نے ایک 4 ویلر خریدی ہے, آپ نے سوئفٹ ڈیزائر خریدی ہے, سوئفٹ BDI خریدی ہے, i10 خریدی ہے. آپ نے 2, 4, 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کار تو خرید لی, لیکن کار چلانا آپ نہیں جانتے ہیں, سوئفٹ چلانا نہیں جانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کار کا مالک ہوں, میں نے پیسہ دے کے خرید لیا ہے, تو آپ کار کے مالک ضرور بن گئے ہیں, لیکن معاف کیجئے گا جب تک کار چلانا نہیں جانیں گے اور کار چلانا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کا مالک ہونا بیکار ہے. 10 لاکھ روپے کی جرجیت صاحب نے گاڑی خریدی, اب جرجیت صاحب گاڑی پہ بیٹھ گئے, چلانا جانتے رہے, ہٹ میری گاڑی میں کچھ بھی کروں, مارا ایکسیلیٹر, چلایا, ادھر سے ٹرک آیا, بھیڑ گئی گاڑی, گئے کام سے. گاڑی میری, ہینڈل پر ہاتھ میرا, ایکسیلیٹر پر پیر میرا, سب کچھ, لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی ختم. کیوں؟ کیونکہ گاڑی تو ہم نے لے لی
لیکن گاڑی کو چلانا اور گاڑی کو کیسے چلایا جائے، گاڑی بیچنے والا گاڑی جب آپ کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک، ایک کتاب بھی دیتا ہے. اس بک اور کتاب میں گاڑی چلانے کے اصول اور ضابطے لکھے ہوتے ہیں. ایسے دبانا، یہاں پکڑنا، یہاں ہینڈل گھمانا، یہاں کلچ دبانا، یہاں ایکسیلیٹر پر پیر رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، پہلے گیئر میں، دوسرے گیئر میں، تیسرے گیئر میں، ایسے چلانا. اس گاڑی بیچنے والے نے جب گاڑی بیچی تو ساتھ میں گاڑی چلانے کے نیم اور اصول پر بنی ہوئی ایک کتاب بھی آپ کو دے دی. ان اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو آپ سیف رہو گے، اور ان اصولوں پر اگر آپ گاڑی نہیں چلاؤ گے تو آپ سیف نہیں رہو گے. سمجھ گئے نا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ یہی حال موٹر سائیکل کا ہے. چلیے ایک رائفل میں نے آپ کو دے دی، آپ نے 4, 5, 10 لاکھ روپے میں خرید لی. اب آپ کہیے کہ رائفل کا مالک میں ہوں، لیکن رائفل چلانا نہیں جانتے. رائفل میں بندوق، گولی، کارتوس تو بھر لیا آپ نے، لیکن چلانا نہیں جانتے. جو حصہ سینے پر رکھنا چاہیے اس کو آپ نے شکار کی طرف رکھ دیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے وہ حصہ آپ نے اپنے سینے کی طرف رکھ لیا. جو حصہ آپ رائفل چلاتے وقت آپ کا سینے پہ ہونا چاہیے وہ تو آپ نے شکار کی طرف کر دیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے وہ آپ نے اپنے سینے کی طرف کر کے گھوڑی دبا دی. کیا ہوگا؟ شکار کے بجائے آپ ہی کی رام رام ستیہ ہو جائے گی. سینے پہ گولی اترے گی اور مر. رائفل آپ کی، کارتوس آپ کا، پیسہ خرچ کر کے آپ نے خریدا، لیکن وہی بندوق، وہی رائفل آپ کے لیے وبال جان بن گئی. کیوں بنی؟ کیونکہ آپ اس کو چلانے میں ماہر نہیں ہیں. آپ نے رائفل بیچنے والے کے رائفل کے ساتھ جو کتاب، جو بک ملی تھی اس کو آپ نے نہیں پڑھا، اس اصول اور ضابطے کو نہیں جانتے، اس لیے رائفل آپ کے لیے، آپ کی جان کے لیے خطرہ بن گئی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی. زندگی ایک نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اور ہمیں دھیرے دھیرے پروان چڑھایا، بالغ کیا. آج عمر ہماری 20 سال، 22 سال، 25 سال ہو گئی. اس نے کہا دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں اپنی زندگی گزارو. لیکن اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک اصول بتا دیے، ایک ضابطے بتا دیے. تمہیں یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے شادی اور بیاہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، یہ نہیں پڑھانا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، اور ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی. اس نے زندگی گزارنے کے اصول ضابطے اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیے قرآن کریم کی شکل میں، اور اس زندگی کو گزارنے کے اصول و ضابطے بتانے کے لیے ایک بہترین ٹیچر اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. آپ اس ٹیچر کے مطابق، اس ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھو گے اور سیکھو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں عطا فرمایا بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے نکال کر تمہارے اندر بھیجا. اس نے تمہیں ایک نبی دیا. وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف کرتا ہے، نکالتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، قرآن و حدیث سکھلاتا ہے. یہ زندگی اس نے دی ہے تو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں.
اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے محمد رسول اللہ۔ اب ہر آدمی غور کرے، اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے، اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں، تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری، تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے، سوئفٹ اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے، ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری، تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب جہنم بن سکتی ہے، ہمارے لیے گناہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے بہت اچھی طریقے سے، زندگی ایک نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنا بھی ہمیں اسی طریقے پر، اپنے طریقے پر نہیں، اپنے منمانے طریقے پر نہیں۔ اب جلسہ ہے، اجلاس ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جو نرسری اور LKG اور UKG میں پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کو بھی کلاس میں ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 1.5-2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بریک لنچ ہوتا، بریک فاسٹ لنچ، اس میں ان سے کہا جاتا بچوں اب اپنا ٹفن کھولو اور کھاؤ۔ ان بچوں کے لیے بھی اسکول کا مینجمنٹ اور اسکول کا ڈپارٹمنٹ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے اونٹ یہاں آئے ہوئے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہیں، یہیں پر مونگ پھلی بھی چبا رہے ہیں، یہیں پر چنے بھی چبا رہے ہیں۔ یہ ہے جلسوں کا مزاج، یہ ہے اس معلم انسانیت کی دی ہوئی ٹریننگ کا ایک حصہ، جو اتنے بڑے بڑے ساڑھے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں کہ قرآن و حدیث جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے، یہ سب سننا پڑے گا تمہیں۔ اور ہمت تو دیکھو کہ میرے سامنے کھا رہے ہیں، میرے سامنے منہ چل رہے ہیں، میرے سامنے زبانیں چل رہی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو معمولی اسکول کا مینجمنٹ 4 سال اور 3 سال کے بچے کو بھی ہر وقت کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان کو اصول سکھایا جاتا ہے، شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ 25-50 سال کے بڈھے بھی اپنا منہ چبا رہے ہیں۔ یہ ہے ٹریننگ یہاں کی، یہ سیکھا ہے ہم نے اتنی عمر میں۔ 20 سال سے تو مولانا جرجیز تقریریں کر رہے ہیں، جرجیز صاحب کی تقریروں کا یہ اثر ہوا ہے، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری قوم، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری برادری، یہ سیکھ پایا ہے آج ہمارا اسلامی مینجمنٹ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، کسی کو پیشاب لگے گا، کوئی آگے بیٹھے گا تو ڈسٹرب کر کے اٹھے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر جاتا ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے میم واش روم۔ تمیز دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے ایک انگلی 2 انگلی، لیکن وہ بچہ ہے جو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ٹیچر اجازت دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا۔ لیکن وہی بچہ جب 8 اور 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی۔ گھنٹی بیل پوری ہو، یہ ٹیچر جب پڑھا کر اپنی گھنٹی ختم کرے اس کے بعد آپ جانا، اس بچے کو روکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، آئے بیٹھے، جب دل چاہا اٹھے اور چلے گئے، اور جب مرضی آئی آئے اور جب مرضی چاہیے ہم چلے گئے۔ یہ دین جو ہمارے لیے سب کچھ سکھاتا تھا، لیکن آج ہم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے۔ یہ ہے جلسوں کے اصول اور جلسوں کے ضابطے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے،
تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ. دیکھ رہے ہیں آپ مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں چپ, تو اور شور ہوگا. پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا, اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے, خاموش چپ رہیے. لیکن پبلک عوام سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں, آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے, نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا, کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک, آپ کا مائنڈ, آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے, اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے, درس دیتے تھے, تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا ہمیں. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں, یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل, جیسے بندوق, جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی, اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے, یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی, تمباکو, بیڑی, سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا, اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب, برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو 7ویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے, اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا, قبر کے اندر قبر کا دبانا. میرے بھائیوں, اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا, اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا, اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا. یہ تصور کرو, یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں, لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آج ہم شروعات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہی پڑھی ہیں. شاید میں چل پاؤں کہ نہ چل پاؤں ان 3 آیتوں تک. پہلی آیت دیکھیے آپ, اس زندگی دینے والے رب کی طرف سے جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتی ہے قرآن کی, وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین. پہلے اس لفظ کے اوپر غور کیجئے, رب العالمین. زندگی دینے والا کہتا ہے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے, اس زندگی کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرو جو دونوں جہان کا پالنہار ہے, بنا دیتا ہے. بچہ جب باہر آتا ہے تو یہ جو اعضا, جو پارٹس آف باڈی جسم کے جو پارٹس ہیں, اس کی نشو نما کے لیے اس کو دھیرے دھیرے پروان چڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان چیزوں کو دنیا میں موجود پاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. دنیا میں اس نے آنکھ کھولی, لیکن آنکھ کھولنے کے بعد جو زندگی وہ دنیا میں لے کر آیا ہے, اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس آکسیجن کو, اس ہوا کو وافر مقدار میں پیدا کر دیا. ہم اور آپ بھی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہیں, یہاں آپ کو آکسیجن مل رہی ہے. یہاں سے جب آپ گھر جائیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی. جب آپ اپنا روم بند کر لیں گے اور سوئیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی. اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی. آکسیجن کے بنا آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اور یہ آکسیجن تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی دیا ہے, ورنہ یہ بچہ 9 مہینے کے بعد پرورش پا کر باہر نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن پہنچایا. ہوا وافر مقدار میں, کثیر مقدار میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی. الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز صدر محترم، موقر علماء کرام، سلطان گنج کالج موڑ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک طرف ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، ہونہار عزیز بچوں، کئی دن پہلے یہ پروگرام مجھ سے لیا گیا. آپ کی تاریخ کا تعین ہوا اور فکس ڈیٹ پر آپ لوگوں نے بڑا عظیم الشان اور خوبصورت یہ اجلاس یہاں منعقد کیا. اللہ رب العالمین اس اجلاس کو کرنے والے اور کرانے والوں کو برکتوں سے نوازے اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. مجھ سے پہلے بھی عبدالعزیز الفیضی حفظہ اللہ سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے بھی پہلے آپ نے کسی اور خطیب کو بھی آپ نے سنا، اور اب آپ مجھے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے. ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے. اس کے پاس ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس پیر بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس آنکھ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس کان بھی ہوتا ہے،
اس کے پاس دھڑکنے والا دل بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں باہر آنے کے بعد نہیں بنتی ہیں۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کی، میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا